میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا. اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی. وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا. وہ بتاؤ سید کفایت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے. ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. شاہ جی فرمانے لگے وہ بات سنا دیں میدان بدر والی. میں نے تقریر کی لاہور میں تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اللہ کوئی بھی علاقہ فتح فرماتے نا تو حضور اس کے بعد 3 دن پھر اس جگہ رہتے. یہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ لفظ بھی چھوٹا ہے. یہ اعلیٰ اور افضل بہادری کی دلیل ہے. میرے آقا اس لیے رہتے ہیں کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے ہم بیٹھے ہیں. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. امام بصیری فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا تنے تنہا بھی کھڑے ہوتے نا تو محسوس ہوتا لاکھوں کا لشکر آپ کی پشت پر کھڑا ہے. تو میں نے تقریر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نوجوان مجھے جانتا نہیں تھا پتہ نہیں کون ہے. اس نے مجھے فون کیا کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے یہ تو تقریر کی کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بدر میں تو یہ تو نہیں بتایا کون سی نماز پڑھا رہے تھے. اب میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. اب نوجوان کا سوال بڑا اہم اور ہونا بھی چاہیے تھا. پھر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی تو علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی 2 رکعت پڑھا رہے تھے. وہ سنیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم. دیکھنا میری طرف ہے حدیث پھر سمجھ آئے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو اس تبسمہ فی صلاتہ دوران نماز حضور مسکرا پڑے. فلما قضا صلاتہ جب آپ نے نماز مکمل فرمائی کل تو میں کیا تسی بیٹھے ہو طالب علم کل تو میں کیا تے کل نا ہم سب نے کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت جابر ہی نہیں دیکھ رہے تھے سارے ہی دیکھ رہے تھے. کل تو میں کیا اور کل نا. اگر کل تو ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا بس جابر بن عبداللہ ایسے کر رہے تھے تو آنکھ اٹھ گئی تھی. نہ کہا کل نا. فرمایا میں نے بھی کہا ابو بکر نے بھی کہا عمر نے بھی کہا چونکہ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے حیدر کرار نے بھی کہا بلال نے بھی کہا کل نا. ہم سب نے کہا کیا رأینا کا. ہاں جی کوئی صرف صغیر سنائے گا را یرا رویتن. را یرا رویتن فورائن وروی یرا رویتن فذاک مریون لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین علم من را لترا یرا یرا ورن لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرائیت مراون مران مرائی مرائی و مرائیت افل التفضیل مذکر من ارا رایان ارون ارائن و رن والمنس من رؤیا رؤیان رؤیات روان و رؤیا فعل تاج من ارا و رائبی و راو و یا راو وات. او بھائی میں ویسے طلباء کے ذوق کے لیے یہ تو ہوا نا صرف صغیر را یا رات را رہنا رہتا رہتما رہ تم رہتے رہتما رہ تم نہ رہ تو رہنا رہ تو میں ویکھیا رہنا ہم سب نے دیکھا. کیوں ہم سب نے دیکھا رہنا کا تبسم تھا. ہم نے سب نے دیکھا حضور آپ مسکرا رہے تھے. لاکھوں سلام. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہے سجدے کی جگہ. جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر اور جب سجدے میں جائے تو ناک پر اور جب تحیات پڑھے تو گود میں. سامنے دیکھنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے. تو میرے آقا تو سامنے جلوہ گر تھے تو رأینا کا تبسم تھا. ہم نے سب نے دیکھا مسکرا رہے تھے آپ. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے تھے یا مینوں ویکھ رہے تھے.
تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ میں پھر داڑھی منڈے اقبال کو پوچھا، میں نے کہا مولویوں کے، پھر لوگوں کہنا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولوی تعویلیں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال بتاؤ، تمہاری آنکھیں یورپ میں بھی جا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما، میں نے کہا جو سرما لگایا ہے نا، اس سرمے والی آنکھ سے دیکھ کر اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھاؤ کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اقبال کہنے لگا مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ رہنا کا تبسم تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی کیوں؟ اب ذرا توجہ میری طرف دیکھنا ہے، حدیث پھر ہی آپ کو سمجھ آنی ہے۔ یہ اس کا تعلق رہنا کا کہ رویت کے ساتھ ہے نا، تو رویت ہوگی تو پھر بات ہوگی۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تو حدیث پاک بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا مرہ بی میکائیلو، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب سے میکائیل فرشتے گزرے، والا جناحی اسر الغبار، ان کے پروں کے اوپر بدر شریف کی مٹی کا گرد و غبار تھا۔ اتنا تو میرے آقا غور سے دیکھ رہے تھے نا، اور وہ بھی جبریل کے پروں کو حضور دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سی توحید تم نے بیان کی نبی کا خیال آنے والی؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ اب تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ، مرہ بی میکائیل وعلی جناح اسر الغبار وہو راجع من طلب القوم، اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے۔ آگے کیا ہے؟ فضحک الیہ، فرمایا کہ جب میرے قریب سے گزرے نا تو مجھے ایسے کہا، فضحک الیہ، ایسے جناب ہونے اجازت ہے؟ اب اجازت ہے؟ مسکرا کر اب اجازت ہے؟ جب مجھے دیکھ کر کہا نا ہنستے ہوئے کہ اب اجازت ہے، ہم واپس جا سکتے ہیں، تو فتبسمت الیہ، میں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں۔